السلام علیکم تمام پاکستانی دوستوں کو قطب شمالی سے خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے۔ لاکھوں میل دور اپنے پاکستانیوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن بھی بغیر آپ کے رہا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹیکنیکل نیا جدید دور کا کہ آپ کو کم از کم میری آواز تو پہنچ جاتی ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں میں اپنے تمام پاکستانی کو جو میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ میں اس میں سلسلے میں تھوڑی سی بات کر دوں۔ آج کا موضوع ویسے تو ہم بڑا اچھا ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے تو الیکشن پہ ڈسکس کریں گے، پھر عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی پہ ڈسکس کریں گے، اور بھی چیزیں ہیں جس کے اندر میں کروں گا شامل۔ میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، میں جب پروگرام بناتا ہوں تو میں اپنے تمام دوستوں کو بھی بھیج دیتا ہوں کہ چلو بھائی اس کو اگر پسند آ جائے تو آپ لائک کر لیں۔ ایک معصوم سی خواہش ہوتی ہے، میں کہتا تو کسی سے نہیں ہوں کہ بھائی آپ زبردستی لائک کریں، لیکن بات یہ کہ بہت سارے جو انسان کی طبیعت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ میں نے سوچا دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں جو کیوں لائک کروں، لیکن وہ ان کی ذات سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ وہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہتے ہوئے، لیکن وہ نماز کی تلقین اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں جانا ہے، آپ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، بھلی آپ کہیں بھی جائیں، لیکن ان کا مین مقصد یہ ہے کہ سوری گھڑی بول رہی ہے، تو وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت ملے، لیکن انہیں کو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ جو کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے جس طرح کہا نا کہ اللہ خود پوچھے بندے سے، بتا تیری رضا کیا، کدھر جانا چاہتا ہے، تو ظاہر جنت میں جائیں گے لوگ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی بھلائی کریں گے نا، اپنا فائدہ نہیں دیکھیں گے، دوسرے کا فائدہ دیکھیں گے، تو پھر آپ کامیاب ہیں دنیا کے اندر۔ یہ بھائی میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور اللہ کو پانے کا طریقہ بھی ہے۔ خیر ان کو بھی سلام، ان کو بھی دعا جنہوں نے نہیں پسند کرتے، لائک نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ بھی ہیں میرے دوست جو کہ لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن میرے اپنے جو پاکستانی دوست ہیں وہ بہت لائک کرتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں ذاتی طور سے، اور بلکہ اس پروگرام کے توسط سے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی۔ بھائی اب اس اسٹیج پر، اس فورم پر میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرا جو الجبرا اور ٹریگنومیٹری جو ہے نا، جیومیٹری بھی کہہ لیں آپ اس کو، وہ میری بڑی زبردست ہے، تو میں فری مطلب آن لائن پڑھا سکتا ہوں ان بچوں کو جن کا میتھمیٹکس کمزور ہے۔ میرا خود کمزور تھا، لیکن پھر میں نے اتنی زبردست محنت کی اور اب مجھے بالکل ماسٹری ہے۔ تو میں اپنے بچے، جو اپنے ہی بچے ہیں نا، وہ پاکستان کے نفرت تھوڑی ہم کریں گے، ان کو تعلیم اگر آن لائن دے دی جائے، ایک طریقہ ہے فری کے اندر، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی کسی کو انٹرسٹ ہو، پہلے بھی میں نے کہا تھا لیکن کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن اب اس پروگرام کے تحت میں پھر دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں بالکل پڑھاؤں گا کو فری میں۔ یہ نہیں ہے خدا نہ کرے کہ کوئی پیسے کا لالچ ہے، نہیں نہیں، الحمدللہ کوئی کسی قسم کا نہیں ہے، لیکن اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا، یہ تو علم تو اللہ نے دیا نا مجھے۔ تو بہرحال خیر بات یہ ہو گئی۔ اب بات ہو رہی ہے کہ رات میں نے ایک پروگرام دیکھا، نواز بھٹو صاحب ہے، ایک اینکر ہیں، ان کا پروگرام اچھا پروگرام دیتے ہیں، میچورڈ آدمی ہیں، مجھے پسند بھی ہے ان کے پروگرام، لیکن انہوں نے رات جو بات کی وہ مجھے کچھ پسند نہیں آئی۔ کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ یہ اس قسم کے جو اینکرس ہوتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں، وہ کس طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا، وہ جماعت جو ہے نا، وہی کر رہی، بلیک میلنگ کر رہی، بھتہ خور جماعت ہے، اور یہ جو ہے نا اچھی اچھی وہ مانگ رہے ہیں، نشستیں مانگ رہے ہیں، وہ منسٹریاں مانگ رہے ہیں، تو کافی انہوں نے زہر اگلا۔ مطلب اگر کوئی ایم کیو ایم، ویسے تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب بظاہر تو سب اپنی اپنی قوموں کا سوچ رہے ہیں نا، تو اس طریقے سے ایم کیو ایم سمجھ لو مہاجروں کی جماعت ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا ویسے فیل ہوا کہ بلیک میلر تو سارے ہی ہیں، کون سی جماعت بلیک میلر نہیں، مجھے یہ بتا دیں، بالکل اوپنلی بتا دیں آج۔ اب صرف فرق اتنا ہے کہ ان کے پیٹ بھر چکے ہیں، ان کے پیٹ نہیں بھرے، میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 30 40 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر حرام کا پیسہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا ہوا تھا، وہ کہتے تھے جہاں سے بھی آؤ پیسہ لے آؤ۔ آج منع ہے، آج لے کے تو جائیں، اب پوچھیں گے آپ سے کہاں سے آیا، تو یہ زمانہ ہے بھائی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی سب بھائی ہیں، نفرت نہ پھیلائیں اس طریقے کی کہ بھائی وہ جماعت جو ہے نا بھتہ خور جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کون سی بھتہ خور نہیں ہے، طریقے غلط الگ الگ ہیں، کوئی بھیک مانگتا ہے سڑکوں پہ بیٹھ کر، کوئی جھوٹا بنتا ہے، کوئی گونگا بن جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، ہر طریقے، یہ مانگنے کے طریقے ہیں ڈفرینٹ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔
لیکن اپنے منہ سے ایسی باتیں نہ پھیلائیں جس سے نفرت کی بو آئے. ہم سب بھائی ہیں آپس میں، ہمیں چاہیے کہ ان نفرت کو ختم کریں، بھائی چارہ پیدا کریں. ابھی آج کل جو ہے نا قاضی صاحب کے متعلق بڑی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شاید ان کو قادینی نہ بنا دیں. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف کی جو لون ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، خاص طور سے پی ٹی آئی والے اور ان کے جو جماعتی ہیں وہ اس کو روکنے کی. اب سوچئے، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ایکشن کرنے سے غلط ہے نا. یہ بغاوت کی بو نہیں آتی آپ کو؟ اگر پاکستان کے ساتھ ہی تو ہماری عزت ہے، اگر پاکستان ختم ہو گیا تو پھر ہماری عزت بھی ختم ہو گئی. کوئی نہیں پوچھتا. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ، اگر کوئی آپ کی کمیونٹی نہیں ہو نا تو آپ کو باہر بھی کوئی نہیں پوچھے گا. صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لیے اب سنتے ہیں کہ اب اسٹارٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کا. اس سے پہلے الیکشن کا کر لیتے ہیں. دیکھیے الیکشن کا اتنا آسان ہے، میں ان لوگوں کو ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان کو تو سب پتہ ہے ویسے، لیکن ریکویسٹ اس کے تھرو میں ایک ضرور کروں گا، کیونکہ میں عوام ہوں، عوام کا نمائندہ ہوں. تو میں آپ بغیر انٹرسٹ کے بالکل فیئر قاضی صاحب اور حافظ صاحب دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر یہ اتنا آسان کیس ہے اس کا، جو اس کا تھا الیکشن کا، کہ 45 الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا. اگر اس کے اندر کرپشن، بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کے اندر غلط ہیرا پھیری ہوئی ہے، وہ اس واسطے کہ بھائی 45 اتھینٹک ہے. آپ اس کو چھوڑیں کس کے پاس کیا ہے. آپ نے جو الیکشن کمشنر کے پاس فارمس ہیں 45، اس کی بیس پہ رزلٹ اناؤنس کر دیں، سب کو بلا لیں اور ان پہ سائن کروا لیں، اور بالکل فیئر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے ڈرنے نہیں. اگر مثال کے طور پر اگر پی ٹی آئی جیتی ہے یا ایکس وائی زیڈ جیتی ہے تو 4-6 مہینے کے اندر وہ ختم، ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بخار ہوتا ہے پاکستان کا. مجھے پتہ ہے ایک دفعہ ذمہ داری بڑی بات ہوتی ہے، کہنا اور بات ہوتی ہے، ذمہ داری اور بات ہوتی ہے. آپ کو دے دیں اختیار. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے، جو میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو ناپسند کرتا ہوں. وہ اس واسطے کہ دیکھیے اگر وہاں سے شروع کریں نا جہاں سے عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، یہ سارا ڈسٹرکشن ان کی کھاتے میں جاتا ہے، سارا. وہ اس واسطے کہ بھائی اس میں یہ تو پروسیس ہے، یہ تو ڈیموکریٹک پروسیس، اس کے اندر تو ہوتا ہی ہے. یہ اس کی حسن یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا اچھا آ جائے آپ کہیں ٹھیک ہے آ جائے. لوگ خود جانتے ہیں کہ بھائی باجوہ لیگ، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے باجوہ لیگ کیا ہے. آپ کو نہیں پسند کر رہا پھٹ جائے. لیکن آپ کی 2 گورنمنٹیں تھیں اس وقت. آپ کی ایک تو وہ تھی کیا تھا، پنجاب کی اپنی گورنمنٹ تھی، اور سرحد کی اپنی گورنمنٹ تھی، دونوں گورنمنٹیں تھیں. اور تیسرا یہ تھا کہ چلو آپ اپوزیشن میں 170 امیدوار تھے، آپ وہ تھے کینڈیڈیٹس آپ کے جو ایم این ایس وغیرہ تھے، ان کے ذریعے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. آپ یہ تو اب 1.5 سال ہو گیا نا، آپ 6 مہینے کے اندر واپس آ جاتے. اتنی سی بات تھی اور لوگ آپ کو پسند کرتے. اگر آپ کا واقعی دل سے ہے نا کہ بھائی میں عوام کی خدمت کروں تو آپ خدمت کر سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی بھی جو آپ نے اتنا مصیبتیں ڈالیں کہ استعفے دیے، پھر اس کے بعد وہ لوگ تنخواہیں بھی لیتے رہے بعد میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ ایک پوسٹ کے لیے آپ نے خود 6 جگہ پہ آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، خام خواہ پیسہ ضائع کرنے کے چکر میں سارا. پھر کتنے لوگ بیچارے لوگ مرے سڑکوں پہ مظاہر، لیکن دم نہیں تھا آپ کے اندر، طاقت نہیں تھی نا آپ کا، نہیں تھا یہ جو ذہن تھا نا وہ آپ کا دوسرا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ آپ ہو سکتا نہ کھیل رہے ہو، لیکن لاشعوری طور سے کہیں نہ کہیں ہے لنک ضرور. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جب اس پاکستان ٹوٹا تھا نا بظاہر نہیں لگتا تھا، سب لوگ یہ کہتے تھے ہم تو بہت منبع بتا ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی لڑی ایسی کڑی ہوتی ہے جو انسان کو محسوس ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے جب آگ لگتی ہے نا تو اسمیل آ جاتی ہے دھوئیں کی، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز. اسی طریقے سے سمجھنے کی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو اتنا لمبا راستہ اختیار کیا اس کی ضرورت تھی کوئی؟ آپ تو سیدھا چل اپوزیشن بیٹھ جاتے. آپ کا تو اپر اینڈ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے نہیں کام کیا تو ختم، اب آپ کر لو. سارا جو تھا نا برا کام آپ کے ذمہ آ گیا. تو یہ ان چیزوں سے اگر ہم پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا الیکشن کا. تو قاضی صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک دن کے اندر حل ہو سکتا تھا، لیکن جب نہیں حل کرنا چاہتے نا تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر بغاوت تو نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن لازمی بات ہے کہ جب آپ جو اختیار جن کے پاس ہے، اقتدار اور اختیار دونوں چیزیں وہ ہی نہیں حل کرتے تو پھر تو آدمی دوسرے در پہ جائے گا نا.
جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہ بغاوت تو نہیں کہلائے گی نا، پھر کیا کہلائے گی؟ بھائی یہ تو خود ہی آپ جواب دیں اس کا. یہ تو پہلے اگر آپ کے گھر والے مسئلہ حل کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جبھی تو باتیں نکلتی ہیں گھروں سے بھی، کہ جب وہ مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تو پھر دوسرے مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے سنتے ہیں. پہلے اپنے گھر کے مسئلے آپ خود حل کریں، اس کے بعد دوسروں کے. اب وہ آئی ایم ایف کو جو لوگ لکھ رہے ہیں خط، یہ نوبت ہی نہ آتی. اگر آپ اپنے سیٹسفیکیشن ہوتی ہے نا لوگوں کو، تو ان کے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتے، ویسے ہی ختم ہو جاتے. بات جو وہ راجا اور پاجا اور یہ جو درخواستیں بنا رہے ہیں وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں نا پیچھے. تو اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز کو، تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چلو الیکشن کا تو آپ ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن میں ایک خوشخبری ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ کو، خاص طور سے یوتھیوں کو. آپ حیران ہو جائیں گے یہ خوشخبری سن کر. اس یعنی گھٹے ہوئے ماحول میں اور بارش کا امکان ہے اور گہرے بادل آئے ہوئے ہیں، اور آپ سوچیں ذرا، اب آپ پکوڑے بنائیں بیٹھ کے، سموسے بھی بنائیں، وہ کیا، آپ حیران ہو جائیں گے. بڑے بڑے لوگ اپنے اسٹریٹجی بناتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. کامیاب اللہ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، الیکشن والے دن دو نام آئیں گے پرائم منسٹر کے. ایک تو نام آئے گا شہباز شریف کا، ایک دوسرا جو بھی آئے. اور حیرت انگیز طور سے پی ٹی آئی اسی کو ووٹ دے گی، اپوزیشن والوں کو، اور اپوزیشن والا جو ہے نا وہ جیت جائے گا اور شہباز شریف ہار جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پھر کیا کریں گے؟ پھر حکام کیا کریں گے اگر جو دوسرا آ گیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو نہیں بھی ہوتا، مثال کے طور پر شہباز شریف بن جاتے ہیں، ورس سناریو کے اندر شہباز شریف پہلے بھی تو تھے نا، تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹجی اپنی عمران خان صاحب صحیح کر لیں تو کیا ہو گیا. اگر یہ کرتے، اتنی پرابلمس ہیں کہ 4-6 میں زیادہ چل ہی نہیں سکتے. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کریں، آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ کریں، اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، اپنے آپ کو خام خواہ آگے بڑھا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سنسیئر ہیں. نہیں، آپ سے زیادہ بھی سنسیئر لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ایکشن کر کے دکھائیں. تو اگر وہ آ بھی جاتے ہیں شہباز شریف، کوئی بات نہیں، آپ کی تو اس میں ہے نا سرحد کے اندر حکومت، آپ کام کریں ادھر، اور یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کام کریں، ان کے مانیٹر کریں کام کو. 4-6 منٹ زیادہ بھی چلیں گے ہی نہیں، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغاوت کی طرف مت جائیں، کیونکہ اس کے اندر پھر صرف تباہی ہے. آپ جیسے حالات ہوتے ہیں نا، اگر بھائی گھر میں کسی کے پاس نہیں ہے نا، چوری تو نہیں کرتا نا آدمی. اگر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مثال کے طور پر کم ہے، تو چوری تو نہیں کرے گا نا، یہ تو غلط ہے نا. وہ کوشش یہ کرے کہ کم کھائے یا اور محنت کرے، یہ طریقہ ہے نا. تو آپ اس چیز اس کو سوچیں، آپ یہ نہیں سوچیں کہ یار میں اللہ کا بندہ بن گیا. یہ ڈرامے مت چھوڑ دیں، اللہ کے نام کو مس یوز مت کریں. اب قادیانیوں کا چکر چلا رکھا ہے انہوں نے، قادیانیوں کا. اول تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، چاہے اس کو آپ برا مانیں یا صحیح مانیں، میں تو الحمدللہ سچا مسلمان اور سنی ہوں، لیکن میں کسی مذہب کے نام پہ ملک چلتے نہیں ہیں. ویسے 2 ملک بنے تھے اسلام مذہب کے نام پہ، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. میں نیکسٹ ایک پروگرام بناؤں گا جس میں آپ کو دونوں کو بتاؤں گا کہ کیا انہوں نے کھویا اور کیا پایا. میں قائد اعظم کو کچھ نہیں کہہ رہا، انہوں نے صحیح کیا، ان کی سوچ صحیح تھی، لیکن حالات بھی دیکھے جاتے ہیں نا. اب خواب دیکھیں آپ بڑے بڑے، گھر میں وہ ہو، حالت خراب ہو، اس سے کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر چیز کو، تمام اسٹیک ہولڈرس کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جب جا کے ایک ڈیلیوریبل بنتی ہے. اب آپ کا دیکھ لیں آپ کے حال کیا ہوا ہے. آپ کو خود ہی وہاں کس طریقے سے آپ کا انتقال ہوا کہ جس وین میں آپ جا رہے تھے ایمبولینس کے اندر، اس کے اندر آکسیجن ہی نہیں تھی. بدقسمتی ہے یہ آپ کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے. آج اسلام کا نام لیتے ہیں لوگ، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت دوسروں کو مارتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں والوں کو. جس قادیانی کو، وہ کون تھا جو اب ڈاکٹر عبدالسلام، کتنا زبردست جنگ کا رہنے والا. آپ تو ایٹم بم پہلے بھی حاصل کر سکتے تھے، انڈیا نے اس کو ویلکم کہا، انہوں نے وہاں ایٹم بم بھی بنا دیا، انہوں نے پریزیڈنٹ بھی بنایا اس کو. آپ اندازہ کریں نا، اس کو پریزیڈنٹ بھی بنایا. اب بتائیے. اور یہاں والا جو بیچارہ جس نے ایٹم بم بنایا وہ مسلمان تھا، اور وہ مرا تو اس کا پیسے بھی نہیں تھے دفن ہونے کے لیے بھی. تو وہ آپ فرق محسوس کر لیں. میں کچھ نہیں کہتا، آپ کے کھوٹ ہے، اس کھوٹ کو جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے، ذات کی اپنی نفی نہیں کریں گے، آپ اچھی قوم بن نہیں سکتے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہی ہے. بہرحال پرسنل نہ ہوئیے گا اور اس پہ سوچیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا. خدا حافظ.